فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ان سے ہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی کالز لی جاتی ہیں اور ممکنہ صورت میں اس کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ابتداءً درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ شیخ طریقت اہل سنت کا ایک نیا رسالہ جو بھی منظر عام پر آیا، اس میں سے یہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات کرنے گئے تو بہت خوش دکھائی دیے اور کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل نماز سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں۔ نماز سے متعلق آج ہمارا سلسلہ ہے، تو نماز کی اہمیت سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے کہ شریعت میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز جو ہے یہ رب اور بندے کا ایک اس میں تعلق قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور ان سب احکامات کا جو نزول ہوا صحیح قرآن پاک کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ٹھیک، جب آپ کی زمین پہ تشریف آوری کا وہ تھا تو اس وقت قرآن پاک کے اندر احکامات نازل ہوئے۔ تو جتنے بھی نماز کے علاوہ جتنے احکامات فرض ہوئے، ان سب کا فرضیت کا جو معاملہ ہے وہ زمین پر ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب نماز کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوئی اور اس نے جب اس نماز کو فرض کرنا چاہا تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض فرمایا، سبحان اللہ۔ اور شب اسرا یعنی جو لیلۃ الاسرا شب معراج جو ہم کہتے ہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفتاً نماز ملی۔ تو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ معراج ہے، ٹھیک ہے، کہ سرکار نے اس شب میں اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یہ سرکار کی معراج ہے۔ تو اس معراج کی ایک یادگار نماز کی صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحفے کی شکل میں اپنی امت کے لیے لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت سے نماز کی فرضیت اس امت پر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور 5 نمازیں اس امت پہ فرض کی گئیں۔ تو اور احادیث کو پڑھا جائے اور شروحات احادیث کو پڑھا جائے تو اس میں شارحین حدیث نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز مومنین کی معراج ہے، ٹھیک، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ تو معراج
کی گویا یہاں پہ ایک یاد آتی ہے ٹھیک کہ یہ وہی نماز ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ وہی نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج اپنے قرب خاص میں بلا کر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک نمازی نماز پڑھے تو کاش کے یہ تصور بھی جمے جمع کہ یہ عام عبادت نہیں ہے، صحیح، یہ وہ خاص عبادت ہے جس میں معراج کی یاد بھی ہے۔ سبحان اللہ، پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ نماز کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اور نماز میں بھی جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان بہت زیادہ، یعنی بندہ گویا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو احادیث کریمہ میں بھی نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ٹھیک، تو ارکان اسلام جس کو ہم جس کو ہم کہتے ہیں، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ گواہی دینا، اور دوسرا فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ارکان اسلام بیان فرمائے ہیں، وہیں بیہقی شریف کی روایت میں اس بات کو بھی بیان فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور یہ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ہم ستون کے اوپر کوئی چھت ہوتی ہے تو چھت کا قیام، ستون چھت پر کا وجود، وہ ان ستونوں پر پلر جس کو ہم کہتے ہیں، ان پلروں پہ اس کا قیام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پلر ہٹا دیا جائے تو چھت تو گر وہ جائے۔ چھت گر سکتی ہے۔ تو اسی طرح اس سے انسان غور و فکر کر لے کہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، تو جس کی نماز کے اندر کوتاہی ہوگی تو وہ اپنے دین کے اعتبار سے اس کو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ صحیح، میں نماز میں اتنا پیچھے ہوں تو صحیح، دینی اعتبار سے میں کتنا پیچھے رہ گیا، صحیح، اور جو نماز میں جتنا آگے ہوتا ہے، جتنی کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو وہ دین کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتا چلے جاتا ہے، اور دینی مسائل، دینی احکامات پہ عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اور نماز کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت دلانے کے لیے 2 صورتیں ہوتی ہیں، صحیح، یا تو اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو کرو اتنا فائدہ ہوگا، آپ کو اتنا نفع ہوگا۔ صحیح، جیسے عام طور پہ تاجر لوگ یہ خرید لو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، صحیح بات ہے، بیچ دیتے ہیں۔ صحیح، تو کسی بھی چیز کی اہمیت دلانے کی ایک صورت ہوتی ہے اس چیز کے فضائل بیان فضائل کو کیا۔ بیان کرنا۔ ٹھیک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور ایک دوسرا طریقہ اور ہوتا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ نقصان ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زاویے سے بھی کثیر احادیث ہیں۔ قرآن پاک کی آیات میں جہاں نماز کے فضائل ہیں وہیں نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں، صحیح۔ یہی معاملہ احادیث میں ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے، غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ ایک آدمی غور کریں، ایک آدمی 5 مرتبہ نہائے اور اس کے جسم پہ کیا میل رہے گا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو محو فرماتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے۔ ٹھیک، تو جہاں نماز پڑھنے کے اس قدر فضائل احادیث کریمہ میں موجود ہوئے، مذکور ہوئے، وہیں پر نماز نہ پڑھنے پر احادیث میں بہت سخت اس کے وعیدیں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ خود قرآن پاک میں ان نمازیوں کے لیے کہ جو وقت گزار کے پڑھتے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں لیکن قضا، وقت گزار کے پڑھ رہے ہیں، قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ
اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یعنی وقت گزار کے انہیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، تو صاحب بحری شریعت فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، ویل نامی، جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ صحیح، تو اس ویل کے بارے میں فرمایا گیا کہ فویل للمصلین، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وقت گزار کے پڑھ رہے ہیں، تو ان قضا کرنے والوں کے لیے ویل کا استحقاق ہے، اس جہنم کی وادی کے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، عنقریب انہیں سخت عذاب طویل شدید سے ملنا ہوگا۔ صحیح، اس آیت کریمہ میں غیا کا یہ لفظ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، تو یہ بھی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے صحیح، اور اس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ صحیح، اسی طرح ایک کنواں بھی ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے جہنم پھر بدستور بھڑکنے لگتی۔ تو بے نمازی اس سے وہ غور کرے کہ نماز نہ پڑھنے پر یہ کس قدر عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ پھر یہ کتنا ناشکرہ ہوتا ہے بے نمازی، کہ جب ایک عام سی مثال ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس بھلائی کرنے والے کی طرف سے جب ہمیں کسی کام کا کہا جاتا ہے تو ہم اس کام کو ٹالتے نہیں ہیں، صحیح، بالکل ہمتن گوش ہو کر اس کی بات سنتے ہیں اور اس کے کہے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح، جد و جہد کرتے ہیں، مشکل کام بھی کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو۔ تو ایک معمولی سا عارضی ہم پر احسان کرنے والا، اس کا احسان تلے ہم دب جاتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں، اس کا حکم ٹھکراتے نہیں ہیں۔ سیٹھ صاحب نے کچھ بولا کیونکہ وہ سیلری دیتے ہیں، ان کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، وہ 6 بجے بھی اگر ڈیوٹی پہ بلائیں تو جانا پڑے گا، صحیح، 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں۔ تو جہاں ہم دنیاوی طور پہ ایک احسان کرنے والے کا احسان اتنا مانتے ہیں اور ہر دم اس کی خوشنودی کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، یہ راضی رہے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں وجود دینے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اب اس کی ناراضی کا کوئی فکر نہ ہو تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، تو ہماری شمار سے باہر ہیں۔ ہم سمجھو سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم میں پل رہے ہیں، ہمارے سر تاپا وجود کو دیکھ لیں تو یہ خود نعمت ہے، ڈوبے ہوئے۔ پھر بھی ناشکری کا عالم یہ ہے کہ حکم خدا بندی کی بجا آوری کے لیے 5 وقت جو نماز فرض کی گئی ہے اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ نماز جو ہے اس امت پر 50 فرض ہوئی تھی، 50 فرض ہوئی، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ 50 سے 5 پہ آئیں۔ اب یہ 5 بھی اگر نہ پڑھی جائیں تو یہ بہت بڑی ہماری بد نصیبی بدقسمتی ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے حکم خدا بندی پر جھک جائیں، گردنیں جھکا لیں، اسی میں ہی نجات ہے۔ صحیح۔ تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلے میں شامل ہیں، آپ نے نماز کی اہمیت، اس کے پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے کے نقصانات سماعت فرمائیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے بھی آپ نے جو فضائل بھی ارشاد فرمایا کچھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت ملتی ہے، اور نہ پڑھنے کے نقصانات میں یہ ہے کہ جہنم کی ایسی وادیاں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر وہ شخص کے جو نماز کا وقت گزار کر قضا کر کے پڑھ رہا ہے وہ اس میں داخل ہوگا، اور جو سرے سے ہی نہیں پڑھ رہا وہ خود غور کرے کہ اس کے لیے کتنے یہ کہ خطرناک عذابات تیار کیے گئے ہیں۔ اچھا یہ باتیں جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہم سب سن رہے ہیں، لیکن قلب پر اس کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم فی زمانہ اس معاشرے میں مسلمانوں کو دیکھیں تو شاید 95% ہم کہہ سکتے ہیں یا اس سے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ رغبت ہو جو ناظرین ہمارے سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے؟ اصل میں جب دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے گا، جی، اور قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ،
خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر جب نمازوں میں سستیاں ہوں گی، خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم یا ایک تعداد ہے جو حکم خدا بندی سے کچھ اس کی پامالی کی صورت اختیار کرتے ہیں، حکم خدا بندی نہیں مانتے، شریعت کے حکام کی پرواہ نہیں کرتے، دل سخت ہونے کی صورت ہے گناہ، یہ گناہ کی لذت جو نا یہ نیکی کا حسن ہمیں حاصل نہیں ہونے دیتے. تو اس کے لیے اچھی صحبتیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں کہ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی جو بری صحبت میں ہی اٹھتا بیٹھتا، ہر بات بری ہی سنتا ہے، برائی ہی دیکھتا ہے، تو پھر اچھائی جو نا اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. تو اچھائی کے اثر انداز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم برائیوں کا سلسلہ تو روکیں. برائیوں کا سلسلہ روکنے کی صورت یہ ہے کہ ایسی مجالس کہ جہاں نیکی کی باتیں ہوتی ہوں، گناہوں کی مذمت کی جاتی ہو، گناہوں سے نفرت دلائی جاتی ہو، فکر آخرت وہاں پہ پیدا ہوتی ہو، تو ایسی صحبتیں حاصل کرنے سے الحمدللہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ الحمدللہ جیسے مدنی مذاکرہ ہے تو مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے لٹائے جانے والے مدنی پھولوں کی جو مہک ہے، الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ سننے والوں کا ایک اپنا تجربہ بھی ہوگا. صحیح بات کہ جب یہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں تو خود بخود ایک برائی سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا اور ہم کہاں جا رہے ہیں. تو واپسی کا راستہ ان کو نصیب ہو جاتا ہے، یو ٹرن لیتے ہیں اور واپسی اپنی جنت کے طرف لے جانے والے اعمال میں مصروف ہو کر راہ آخرت کی طرف فکر کرتے ہیں. تو الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہے. تو جیسے کہ 12 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین مدنی مذاکرہ دیکھیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ خود ایک تعداد ہے جو نمازی مدنی مذاکرے سن کے نماز کی اہمیت پتہ چلی، نمازی بن جاتے ہیں. تو نماز کی اہمیت کو جانیں اور مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عزوجل اس معاملے میں کہ نماز کی عادت پختہ کروانے میں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بہت مفید ہے. انشاءاللہ کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمول رضا تاری، قادر پراؤں مدینہ الاولیاء ملتان. دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے، گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسلامی بہنیں نماز جب پڑھتی ہیں تو پہلی رکعت میں کھڑی ہو جاتی ہیں، باقی رکعتیں بیٹھ کر بھی پڑھ لیتی ہیں. کیا قیام کا فرض اسلامی بہنوں کے لیے اس میں کچھ نرمی ہے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر چائے میں مکھی گر جائے تو کیا وہ چائے پی جا سکتی ہے یا اسے ڈول دیا جائے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی میں شادرہ ٹاؤن لاہور سے بول رہا ہوں. میرا نام سید عمر حیات ہے. میں فروٹ منڈی میں ملازمت کرتا ہوں. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بارش ہوتی ہے، وہاں پہ کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو وہ پتہ ہے کہ یہاں پہ گلازر گندگی وغیرہ پھیلی ہوتی ہے اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں سے گزر کے مسجد میں جانا ہوتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے. تو اس میں تو گھر یا وہ ایسی جگہ نہیں کہ دوبارہ کپڑے بدل سکے آ کے. تو کیا اس میں نماز جمعہ اور جو نماز ادا کرتے وہ ہماری قبول ہوتی ہے کہ اس کے لیے مزید آپ کچھ مدنی پھول دیں ہمیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید. ظہیر عباس بات کر رہا ہوں سر، ہری پور سے. سر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم سے جماعت چھوٹ جاتی ہے، 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور اس کے درمیان میں جو نماز ہے یعنی کہ 2 رکعتیں ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، 2 رکعتیں رہ گئی، وہ جو بقایا 2 رکعتیں ہیں اس کا طریقہ کار بتا دیں ذرا، کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وجراحت اتاری کراچی پکی کالونی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ موبائل پر رنگ ٹیون میں نعت رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھروں میں جو اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں، قیام کیا پہلی رکعت میں، اس کے بعد بقیہ نماز بیٹھ کر پڑھی، کیا حکم؟ یہ اسلامی بہنوں میں یہ سننے کو ملتا ہے
کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گی، چاہے فرض ہو، سنتیں ہوں یا کوئی سی بھی صورت ہو، تو یہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھنے کے بعد بقیہ ساری بیٹھ کے پڑھیں. اور شاید دیکھا دیکھی عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر یا دادیوں کو دیکھ کر پوتیوں نے، والدہ کو دیکھ کے بیٹیوں نے یہ سلسلہ چلا دیا ہے. تو ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے. جن نمازوں میں قیام فرض ہے، مردوں کے لیے بھی فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی فرض ہے. تو مرد و عورت کا اس حوالے سے کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ عورتیں یہ نماز جو ہے فرائض بیٹھ کے پڑھ لیں اور مرد کھڑے ہو کے ہی پڑھیں گے. جو کھڑے ہونے پر قادر ہے، قیام کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ قیام کرنا فرض ہے، مرد ہو یا عورت. صحیح. 4 رکعت اگر فرض ادا کیے جا رہے ہیں تو چاروں رکعتوں میں قیام کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. 3 رکعت مغرب کے پڑھے جا رہے ہیں یا وتر پڑھی جا رہی ہے تو اس صورت میں ان میں بھی قیام فرض ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جو قیام نہیں کر سکتا یا جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا اس پہ قیام فرض ہوگا. مثلا 1 رکعت جیسے نارمل چلتے پھرتے آئے اور گھٹنوں میں اور جوڑوں میں اتنا شدید درد ہے کہ بیٹھنے کے بعد اٹھنا یہ ایک مشکل عمل ہو جاتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. ہاں، اب چلتے پھرتے آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئی، اسلامی بھائی یا اسلامی بہن دونوں کے لیے حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی، رکوع کیا، سجدے میں گئے. اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا یہ اگر دشوار ہو جاتا ہے اور سخت تکلیف کا باعث بنتا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ بھلے دوسری رکعت، تیسری، چوتھی رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یعنی جس قدر قیام پر نماز میں قدرت ہے، فرائض میں اور وتر میں، واجبات میں، اور اسی طرح سنت فجر میں، تو ان کو کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہوگا. اور جتنا کھڑا ہونا ممکن ہے اتنا کھڑا ہونا لازمی ہے. حتیٰ کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ اور سورت یہ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا لیکن اتنا ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، اب بقیہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تو اب اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو ہے یہ کھڑے ہو کر کہے. جس قدر کھڑا ہونا ممکن ہے اتنا کھڑا ہو. اب ممکن نہ رہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اب بھلے یہ بیٹھ کے نماز ادا کریں. تو یہ طریقہ غلط ہے کہ 1 رکعت بیٹھ کھڑے ہو کے بقیہ ساری بیٹھ کے پڑھنا. تو فرائض اور واجبات میں اور سنت فجر میں یہ طریقہ انتہائی غلط ہے اور ان صورتوں میں یہ نماز نہیں ہوں گی. جو پڑھی ہیں اسلامی بہنوں نے بلا عذر شرعی یہ نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں تو ان نمازوں کا اعادہ ان پہ کرنا لازم ہے. گویا یہ ہوئی نہیں، نماز نہیں ہوئی، نئے سرے سے ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سنت فجر یہ چونکہ اس حالت میں شروع تو کر دی تھی، اب اس صورت میں اس سنتوں کی بھی ادائیگی نہیں ہوگی. صحیح. تو جو نماز شروع کر دی اور اس کی ادائیگی درست نہ ہو تو اس کو پھر واجب ہو جاتا ہے اس نماز کو پڑھنا. تو یوں اگر سنت فجر میں بھی ایسا کیا گیا ہے تو وہ سنت فجر بھی یاد کر کے جتنی ہیں ان سب کی دہرائی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. چائے میں اگر مکھی گر جائے تو کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے؟ چونکہ یہ جب ہم انسان گھروں میں رہتے ہیں تو اس طرح کی مخلوق بھی گھروں میں ہوتی ہے. صحیح. اور بعض موسم میں کچھ زیادہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو ان کا پانی میں یا چائے میں یا دودھ میں اس طرح کے مشروبات میں گر جانا ایک عام سی بات ہے. تو اس بارے میں احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مکھی یا اس طرح کی چیز کھانے پینے کی چیزوں میں گر جائے تو اس کو مکمل ڈبو کر پھر اس کو پھینک دیں. صحیح. کہ جب بھی مکھی گرتی ہے تو اس کا جو پہلا پر ہوتا ہے جو پانی میں ڈوبتا ہے تو وہ بیماری والا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے برعکس ہوتا ہے شفا والا، یعنی اس بیماری کا ازالہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بغیر ڈوبے ایسی پھینک دینے سے اس کے مضر اثرات اس میں رہتے ہیں. تو ڈبکی لگانے سے یعنی مکمل ڈبکی لگا کے پھینک دینے سے اب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیماری والا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اب سوال یہ کہ اس چائے کو پیا جائے یا نہ. تو چائے پی سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. ہاں اگر طبیعت نہیں مانتی صحیح تو پھر ایک الگ بات ہے، خود نہ پئیں، کوئی دوسرا پی سکتا ہے جس کی طبیعت مانتی ہے اس کو دے دیں، اس کو ضائع نہ کریں. ٹھیک. لیکن یہ حکم صرف مکھی کے لیے ہی ہوگا نا، کیونکہ حدیث میں مکھی کا تذکرہ ہے. اب اس میں مچھر گر جائے تو اس کو بھی یعنی نکال کے پھینک سکتے ہیں، وہ چیز قابل استعمال ہوتی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ناپاک نہیں ہیں کہ ان کے گرنے سے وہ کھانے پینے کی اشیاء ناپاک ہو گئی، ایسا نہیں. فرور منڈی میں ہے، بارش ہو جاتی ہے اور کپڑے کیچڑ ہے، جس طرح پہلے بھی یہاں اس طرح کا سلسلہ تھا تو مسجد جانا پڑتا ہے، کیا کریں کپڑوں میں کیچڑ؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ کیچڑ جو ہے نا جب تک اس میں ناپاکی کا ظن غالب یا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ کیچڑ ناپاک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے.
ہاں اگر یقین ہے کہ اس میں نجاست تھی اور یہی نجاست والی کیچڑ میرے کپڑوں پہ لگ گئی تو اب کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اب اس کو پاک کرنا ہوگا. اب یہ سوال میں تھا کہ ہم ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور گھر نہیں اس لیے کپڑے کیا کریں. تو اس میں یہ کہ وضو خانے عام طور پہ مساجد میں ہوتے ہیں، احتیاط کے ساتھ، اس احتیاط کے ساتھ کہ وضو خانے کا حصہ مزید ناپاک نہ ہو، اس احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں اگر ناپاک ہوئے تو. رہا یہ کہ ناپاکی کا یقین نہیں ہے، کیچڑ لگی ہے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اب سوال میں یہ تھا کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ رب کی مشیت ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھی جائے گی اور اللہ کو راضی کرنے والے انداز سے کی جائے گی نماز کی ادائیگی، تو ممکن اللہ تبارک و تعالی محروم نہ فرمائے. ٹھیک، بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. 2 رکعتیں نماز میں نکل گئیں تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مغرب میں، عشاء میں، عصر میں، ظہر میں؟ عشاء، عصر، ظہر ان کی ادائیگی تو نارم آسان ہے کہ پہلی 2 رکعتیں اگر نکل جاتی ہیں، تیسری اور چوتھی میں یہ شامل ہوتے ہیں. تو اصل میں جو ایسے نمازی کو شرعی اصطلاح میں مسبوق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مسبوق مانے جس سے کچھ چھٹ جائے. ٹھیک ہے. تو 2 رکعتیں جن کی چھٹ گئیں تو ان کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ ان کی چھٹی ہوئی رکعتیں کون سی تھیں؟ تیسری اور چوتھی تو انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی ہے. چھٹی ہوئی رکعتیں کون سی تھیں؟ پہلی اور دوسری. اب یہ جو کھڑے ہوں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اب یہ انہوں نے سلام نہیں پھیرنا، یہ امام کے پہلے سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کا انتظار کریں. دوسرا سلام امام پھیرنے لگے تو اب یہ جب اطمینان ہو جائے کہ امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا، اب یہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ اب جو نماز ادا کریں گے وہ اپنی پہلی اور دوسری رکعت ادا کریں گے. پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، وہ پڑھیں گے. تعوذ، اعوذ باللہ پوری، بسم اللہ پوری، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے. رکوع سجود کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ دوسری رکعت ادا کریں گے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے. اس طرح یہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر دیں گے. 2 رکعت امام کے ساتھ تیسری چوتھی پڑھی اور 2 رکعت پہلی اور دوسری چھٹی ہوئی تھی وہ اپنے طور پہ پڑھیں گے. تو یہ تو آسان طریقہ تھا ظہر، عصر اور عشاء کا. مغرب کے اندر اگر کسی کو 2 رکعت ملتی ہیں تو اس کی پہلی رکعت چھٹی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلی رکعت میں چونکہ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت وہ سب پڑھنا ہے اور تحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں. صحیح ہے. اگر کسی کی مغرب میں 2 رکعتیں چھوٹی اور مغرب میں وہ تیسری رکعت میں شامل ہوا، تو اس صورت میں جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کو اپنی 2 رکعت ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے. تو اب یہ کھڑے ہوں گے، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت وغیرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد رکوع سجود کریں. صحیح. تو رکوع سجود ادا کرنے کے بعد اب چونکہ ان کی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئیں، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور 1 رکعت اب یہ ادا کر چکے، تو اس صورت میں ان کی 2 رکعتیں ہو گئیں. اور 2 رکعت جب ادا کر لیتے ہیں تو اس صورت میں قعدہ کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ یہ پڑھیں گے. التحیات پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کھڑا ہونا ہے اپنی تیسری رکعت کی ادائیگی کے لیے. اور یہ تیسری دراصل یہ اپنی وہ چھوٹی ہوئی دوسری پڑھ. اور دوسری رکعت میں چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ، سورت ملائیں، رکوع سجود کر کے یوں اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. موبائل کے اندر جو ٹون ہے نعت والی، قرآن کی آیت کی، اس طرح کا آج کل چل رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں، موبائل میں ٹون کا استعمال یہ ایک ضرورت کی صورت ہے. ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات وائبریٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا اور سائلنٹ ہو تو بالکل پتہ نہیں چلتا. تو رنگ ٹون لگانا ایک اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے، کسی نے پیغام بھیجا ہے یا کسی سے آپ کی بات اب ہونے والی ہے. تو اب یہ ہے ایک ضرورت کی، حاجت کی چیز. اب جو اس میں میوزک ہوتا ہے اور میوزک یہ جائز نہیں ہے. تو جو چیز ضرورت کے تحت جائز قرار دی جائے گی تو جتنی میں ضرورت پوری ہو جائے اتنی ہی حد تک ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سادہ ٹون، اس کے ذریعے یعنی جو رنگ ٹون سادی ٹونیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے اطلاع ممکن ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بجائے کوئی نعتوں کی ٹون لگائے، جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام تو نہیں پڑھا جا رہا. صحیح ہے.
لیکن اس طرز کا میوزک چل رہا ہے، چل رہا ہے، یا نبی سلام علیک، اس طرز کا میوزک چل رہا ہے، بعض اوقات الفاظ بھی ہوتے ہیں، الفاظ بھی ہوتے ہیں، ہاں، تو اس وقت وہ میوزیکل ٹون کی گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ میوزیکل ٹون اگر استعمال کی جا رہی ہے تو اس کی اجازت یہاں پہ نہیں بنے گی، کیونکہ یہ میوزک ہے، ٹھیک ہے، یہ الفاظوں میں سلام نہیں پڑھا جا رہا، صحیح ہے، یہ اس طرز کی میوزک ٹون بنائی گئی ہے، تو ٹھیک، اس طرز کی میوزیکل ٹون کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ نعت کے باقاعدہ الفاظ سنائی دیتے ہیں کہ کسی کو کال آئی تو صلاۃ والسلام شروع ہو کی گیا، آواز کوئی نعت آنے شروع لگی ہو گئی، یا نعت شروع ہو گئی، جیسا آج کل ایک نعت تعداد غائب ہے، کا سلسلہ ہے، ہاں، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ نعت شریف کا ایک ادب ہوتا ہے، ٹھیک، درود شریف پڑھنے کا ایک ادب، ایک محل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اس بات کے لیے استعمال کرنا کہ مجھے کال کوئی کرے تو مجھے پتہ چلے، صحیح، تو یہ نعتوں کا یا صلاۃ و سلام کا یہ بے محل استعمال یا ہے، قرآن کی آیت یا کا، قرآن کی آیت اذان ہوتی ہے، اذان لگائی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا بے محل استعمال ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ بالکل۔ حضرت نماز کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست مدنی پھول آپ کی طرف سے ہمیں مل رہے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائے کہ جس طرح ہم نے وضو کا غسل کا سلسلہ کیا تھا، جی، تو کیا نماز کی بھی شرائط ہیں، فرائض ہیں، اور وہ کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ لیکن یاد رکھیں، کیونکہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ نماز فرض ہے، بالکل، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوگا تاکہ وہ فرض صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، تو کیا جن باتوں کے ذریعے نماز کی درستگی ہوگی، نماز ہوگی، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نماز جو ہے نا، اس کے اندر کچھ باتیں ہیں فرض، ٹھیک ہے، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں نماز کے واجبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہوگی ہے، ہی نہیں، ٹھیک ہے، اسی زمرے میں نماز کے شرائط آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرائض اور شرائط ان کے اندر بھی انشاءاللہ بھی ڈیٹیل کریں گے۔ تو اسی طرح نماز کے کچھ واجبات ہوتے ہیں، واجبات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن نماز ناقص ہوتی ہے، دوبارہ اس کو ادا اس کرنا نماز کو ہوگا، دوبارہ سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر کچھ مفسدات ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مفسدات مانے توڑنے والی چیزیں، ٹھیک ہے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نماز میں مکروہات ہیں، ٹھیک ہے، تو مکروہات نماز کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو شرعاً جن کاموں کا ارتکاب ناجائز ہے، ٹھیک ہے، منع ہے۔ اب مکروہات بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، مکروہات تحریمہ اور تنزیہہ۔ تو جو مکروہات تحریمہ ہوتے ہیں ان کا ارتکاب ناجائز ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور جو مکروہات تنزیہیہ ہیں ان کا ارتکاب اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن مکروہات تنزیہیہ بھی نماز میں کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کچھ چیزیں نماز کے سنتیں ہوتی ہیں تو ان کا پھر سنت موقدہ میں آتا ہے یا مستحبہ، غیر موقدہ یعنی مستحبات ہیں، مستحبات سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اس طرح نماز ان امور کا ایک مجموعہ ہے۔ دیکھنے والوں کو اگر یہ وسوسہ کہ اتنی مشکل نماز کیا نماز مشکل کیسے پڑھیں گے بھائی، اتنی شرائط، فرائض، واجبات؟ دیکھیں، یہ اگر کسی کو مشکل لگتا ہے نا تو یہی ایک آدمی غور کرے، اس کے گھر کے فیملی ممبر کتنے، ٹھیک ہے، سب کو جانتا ہے، اس بھائی کے کتنے بچے ہیں سب کو جانتا ہے، دوست کتنے ہیں ان کو جانتا ہے، اسی نے اپنے مارکیٹ میں اطراف کی دکانداروں کو جانتا ہے، ان کے نمبرز بھی اس کو یاد ہیں۔ تو یعنی جس میں ہمیں اپنا مفاد لگتا ہے ان کو تو ہم یاد کرتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری کتابوں کو رٹا جاتا ہے، ایسے بھی محنت کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم دنیاوی مفاد کے لیے اتنا کچھ ذہن استعمال کرتے ہیں تو نماز جو کہ فرض ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہوگی۔ یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ بس یوں سمجھیں کہ ہم اس سے دور ہو گئے نا، اس دور ہونے کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ نماز کے فرائض بھی یاد کرنے ہیں، سنتیں اتنی ساری ہیں، واجبات اتنے سارے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ہم ان کے قریب آ جائیں گے نا، پھر یہ جب دوریاں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ نماز کے اتنے 30 واجبات اور سنتوں کی ایک کثیر تعداد ہے، یہ سب ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو ایک تعداد ہے جن کو نماز کے یہ فرائض، واجبات، سنتیں یہ سب یاد ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے یہاں جو کورسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سب باتیں سکھائی جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب انشاءاللہ اچھے ماحول میں آئیں گے
تو اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور اچھی باتیں سیکھنے کا جذبہ ملے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ اس سے بھی آگے نکل جائیں گے اور اتنی زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہونے لگے گی اس ماحول کی برکت سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین کہیں نہ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں اور دعوت اسلامی کی اجتماعات کی پابندی کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. انشاءاللہ عز و جل یہ جو نماز کے احکام میں بنیادی جو باتیں انشاءاللہ عز و جل وہ آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو شرائط کا بیان انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ کالز لے لیں تاکہ ہمارے ناظرین کی دل جوئی ہو جائے. جی کچھ کالیں دے دیں. عاقب آزاد راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ وضو کرنے سے غصہ کم ہو جاتا ہے، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کس وجہ سے غصہ کم ہو جاتا ہے وضو کرنے سے؟ انشاءاللہ غصے کا علاج آپ کو بتا دیں وضو کے ذریعے کس طرح ہے. جی مزید. ڈاکٹر افتخار جنگ سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم. ہاں جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گالی نکالنے سے آیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی مزید. ڈاکٹر فیصل ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں، کوٹ محمدی سے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو والدین کی جو قضائے نمازیں ہیں، جیسے قضائے روزے ہوتے ہیں، اپنے والدین کی آپ یعنی کہ کسی کو رکھا سکتے ہیں، کیا اس طرح آپ نماز بھی پڑھا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. چلیں 3 کالیں ہم نے لی ہیں. پہلی یہ تھی کہ وضو کرنے سے انہوں نے سنا ہے کہ غصہ کم ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا ہے؟ دیکھیں غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب غصے میں انسان ہوتا ہے نا تو خود ہی ایک انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ذہن، دماغ، جسم، خاص طور پہ چہرہ لال ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، بھپکے نکل رہے ہوتے ہیں ایک طرح کانوں سے. تو اب لازمی بات ہے جب آگ کو بجھایا جاتا ہے تو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ، جو غصے کا بیجا اظہار جو ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور شیطان چونکہ آگ سے بنایا گیا ہے تو پانی ڈال کے آگ بجھائی جاتی ہے. اور اب یہ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو جب یہ غصے میں ہوں یہ سائل محترم تو خود ہی وضو کر کے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وضو کرنے سے غصے کی آگ بجھے گی اور یہ انشاءاللہ ان کا غصہ جو نا ٹھنڈا ہوگا. پھر بھی اگر ٹھنڈا نہیں ہوتا تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے غصے کا علاج، یہ رسالہ اگر یہ سائل محترم پڑھ لینا تو ان کو غصے کے علاج کے بہت سارے طریقے پتہ چل جائیں گے. اور غصے کا بیجا استعمال اگر یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک یہ محفوظ رہیں گے. اور ابھی یہ اسکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے غصے کا علاج رسالہ. ایک افتخار بھائی تھے، گالی دینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو کر لینا بہتر ہے. ٹھیک. اسی طرح والدین کی جو قضا نمازیں ہیں تو کیا وہ نمازیں ہم کسی دوسرے سے پڑھوا سکتے ہیں یا پھر اس کا کوئی شرعی حل؟ والدین کی نمازیں، والدین کے روزے نہ کسی سے رکھوا سکتے ہیں. یہ والدین نے خود ہی رکھنے تھے، والدین نے خود ہی نمازیں پڑھنی تھیں. ہاں اس کا ایک طریقہ ہے کہ والدین کے ذمے جو نمازیں رہ گئیں، والدین کے ذمے جو روزے رہ گئے ان کا فدیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کچھ مالی اعتبار سے فدیہ ہوتا ہے. ایک نماز کا صدقہ فطر کے برابر یہ مالیت ہم کسی غریب مستحق کو دے دیں اس طور پہ کہ میری والدہ کی جو ایک نماز ہے وہ ادا ہو جائے. تو ایک نماز کا جو فدیہ ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار رقم بنتی ہے. رقم یا اتنا گندم یا جو بھی چیزیں وہ ادا کر دیں تو ایک نماز کا فدیہ ہوگا. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا تفصیلی بیان قضا نماز کا طریقہ، نماز کے احکام جو نماز کے احکام کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ، ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ. تو اس کے اندر یہ تفصیلاً موجود ہے. اور یہ اولاد کا اپنے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد یہ ان کے لیے ایک خیر خواہی ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے اولاد کے لیے، اولاد پر کہ اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کرے. ان کے وصال کے بعد بھی ان کے لیے ایسے کام کرے جو ان کے لیے آخرت میں راہ نجات کا سامان بنے. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کرے. اگر ماں باپ سے یعنی اس طرح نمازوں کا فدیوں کا سلسلہ ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ماں باپ کے ذمہ جتنی نمازیں تھیں وہ
ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اور امید ہے کہ جب اولاد کی طرف سے یا کسی بھی مسلمان کی طرف سے یوں مرحوم شخص کی نمازوں کا روزوں کا فدیہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم سے میت سے نمازوں کا سوال نہ کرے. یہ امید ہے. تو یہ اولاد کی اپنے ماں باپ کے لیے ایک خیر خواہی ہے, جس سے بن پڑے ایسا کرنا چاہیے. والدین کے ہم پر بہت احسانات ہیں. رسالہ پڑھیں قضا نماز کا طریقہ, اس کے آخر میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ کس طرح فدیہ ادا کیا جائے گا. روز کی 5 نمازیں اور وطر ملا کے 6 ہو جاتی ہیں اور روزے کا 1, تو یوں پوری ایک تفصیل اس میں موجود ہے. والدین کے ساتھ یہ خیر خواہی ضرور کرنی چاہیے. انشاءاللہ آج ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو کل کوئی ہمارے ساتھ بھی خیر خواہی کرے گا. ترتیب سے چلتے ہیں, نماز کی شرائط پر کچھ کلام فرمائیں کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں. نماز کے جو اہم ترین چیزیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ 2 ہیں, شرائط اور فرائض. تو نماز کی جو شرائط ہیں یہ 6 ہیں. ٹھیک ہے. اور نماز کے جو فرائض ہیں یہ 7 ہیں. ٹھیک. تو یہ جن میں سے ایک جو ہے نا تکبیر تحریمہ, یہ فرائض میں بھی آتا ہے اور شرائط میں بھی ہے. تو گویا ہم نے 12 چیزیں سیکھنی ہیں وہ کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اب ان 12 چیزوں میں سے 2 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا نماز پڑھنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہوتا ہے, اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا نماز کے دوران نماز کے اندر یعنی جن چیزوں پہ نماز کا قیام ہے, ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں وہ ہیں. تو نماز کے جو شرائط ہیں یعنی نماز کی وہ بنیادی چیزیں جو نماز سے پہلے ایک نمازی کو ان پہ عمل کرنا, ان کو پورا کرنا ضروری ہے, یہ شرائط کہلاتا ہے. تو نماز کی جو شرائط ہیں وہ 6 ہیں. تو اس کے نام یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو نماز کی 6 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط ہے طہارت. دوسرا نماز کے شرائط میں سے دوسری شرط ہے ستر عورت. ٹھیک ہے. عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیزیں. ٹھیک ہے. یعنی جن اعضاء کو نماز پڑھنے والے کے لیے چھپانا ضروری ہے ان اعضاء کو عورت کہا جاتا ہے. اور ستر معنی چھپانا. تو ستر عورت کا معنی ہے جن اعضاء کو چھپانا ہے ان کو چھپانا ضروری ہے, جن کا چھپانے کا حکم دیا گیا. استقبال قبلہ یہ نماز کی تیسری شرط ہے. یعنی جب نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھنے والے کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو. ٹھیک ہے. یہ تیسری شرط ہو گئی. اور چوتھی شرط ہے وقت. وقت کا معنی یہ ہے کہ جو نماز ادا کرنا چاہتا ہے اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. جیسے ابھی غالباً عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا. اب اگر کوئی آج کی عشاء اس وقت پڑھنا چاہے گا نا تو نہیں ہوگی. کیونکہ نماز کے شرائط میں سے یہ ہے, یعنی چوتھی شرط یہ ہے کہ جو نماز ہم ادا کرنا چاہتے ہیں وہ وقت شروع ہو چکا ہو, وہ وقت ہم نے پا لیا. تو اب وہ نماز ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی. قبل از وقت نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نماز کے شرائط میں سے یہ 4 شرطیں ہو گئیں. 5ویں شرط ہے نیت. نیت کا معنی ہے کہ جو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کو واضح کر لیں, متعین کر لیں کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آیا نماز بھی پڑھ رہے ہیں یا صرف پریکٹیکل ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر نماز میں بھی مختلف اقسام ہیں کہ آپ وتر ادا کر رہے ہیں, سنت ادا کر رہے ہیں یا فرض ادا کر رہے ہیں, اس کو متعین کرنا. پھر نماز جو فرض ادا کر رہے ہیں تو کون سی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کون سی, تو ان کا متعین کرنا ضروری ہے. یہ نماز کے شرائط میں سے ہے. اگر کسی کو یہ متعین کرنا ہی نہیں آ رہا, بس اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دے, اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا اسے کہ میں کون سی پڑھ رہا ہوں. یا جس وقت تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے اسی وقت کسی نے بولا آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, اب اس کو سوچ میں پڑ جائے کہ میں کون سی پڑھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے. نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. بس انشاءاللہ اس کی تفصیل اور سنیں گے. تو نماز کی 5ویں شرط نیت ہے اور نماز کی 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ. تو نماز کے 6 شرائط کو دوبارہ سے گنایا جاتا ہے. نماز میں 6 شرطیں ہیں. صحیح ہے. پہلی شرط طہارت, دوسری شرط ستر عورت, تیسری شرط استقبال قبلہ, چوتھی شرط وقت, 5ویں شرط نیت اور 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ. تو یہ 6 ہیں نماز کی شرائط. اب نماز کے ہیں آگے 7 فرائض ہوتے ہیں, جن میں سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے, یعنی اللہ اکبر کہہ کے یا اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اور کوئی تعظیمی کلمہ استعمال کیا جائے, اللہ اکبر, اللہ اعظم وغیرہ. انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آئے گی. تو پہلا فرض ہے نماز کا 7 فرائض میں سے تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض ہے قیام,
ٹھیک ہے. کھڑا ہونا، جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان میں قیام یہ فرض. تیسرا فرض ہے قراءت، صحیح ہے، تلاوت قرآن کرنا. اور چوتھا فرض ہے رکوع، جو ہم جھکتے ہیں رکوع کرنا، یہ چوتھا فرض ہے. پانچواں فرض ہے سجدے کرنا، سجود. اور چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ. ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، ایک قعدہ اولا ہوتا ہے، 2 رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ اولا کہا جاتا ہے. اور مغرب یا عشاء میں چوتھی رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ. تو یہ قعدہ اخیرہ کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے چھٹا فرض ہے. اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یہ عربی کا لفظ ہے، خروج بسنعہ. اس کا معنی ہے کہ نماز سے نکلنے والا کوئی کام کرنا. ٹھیک ہے. اب نمازی کا نماز سے نکلنا، تو یہ ہے 7 فرائض. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود سجدے کرنا، اور چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، اور 7واں فرض ہے نماز سے نکلنے والا کوئی کام کرنا، خروج بسنعہ. تو یوں یہ نماز کی ٹوٹل 12 چیزیں ہو جاتی ہیں، جن میں سے تکبیر تحریمہ شرائط اور فرائض دونوں سے تعلق رکھتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں نماز کی شرائط و فرائض کا صرف تعارف یعنی ان کے نام بیان کیے ہیں، تفصیلی گفتگو اس پر نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ہم ان پر تھوڑی گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ طہارت یہ نماز کی پہلی شرط ہے، اور اس پر ہمارے کتنے سارے سلسلے ہوئے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہوگا. یعنی وضو، غسل، تیمم اور نجاستوں کا جو بیان تھا، ان سب کا تعلق اس پہلی شرط سے تھا. تو لہذا ہم کوشش کریں گے اگلے سلسلے میں کہ ان تمام جو بھی شرائط و فرائض بیان کیے گئے ایک ایک پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے، تاکہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اچھے انداز میں یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے کہ نماز میں شرائط و فرائض کی کیا حقیقت ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ نے جو بھی سلسلہ دیکھا اس کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے، تو جو اہم مدنی پھول تھے شرائط و فرائض سے متعلق وہ آپ نے لکھے بھی ہوں گے. اگر نہیں لکھے تو آپ اس کتاب کی زیارت کر رہے ہوں گے جو اس وقت یہاں موجود ہے، نماز کے احکام. اس کتاب کو آپ حاصل کر لیں. اس کے اندر جو گفتگو بھی ہماری ہوئی الحمدللہ یہ سارا بیان تقریباً اس میں موجود ہے. کتاب آپ کے پاس ہوگی، سلسلہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز میں آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک دعوت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ الحمدللہ خوشیوں کا مہینہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، اپنے گھروں کو گلیوں کو سجا رہے ہیں، سجا لیے گئے ہیں. تو فیضان مدینہ میں اس وقت عید کا سماں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں تو آپ کوشش کر یہاں پر آ جائیں. عشاء کی نماز یہاں باجماعت ادا کریں. عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم نے اچھی صحبت کا بیان سنا. اچھی صحبت ہمارے پاس ہوگی، اچھے ماحول سے ہم وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل نمازوں پر استقامت ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ایک اچھے اور نیک مسلمان بن کر ہم انشاءاللہ ابھریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.